تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ ہے۔ اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو، اور اس پہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فاسٹنگ پرسن ہیز ٹو کائنڈز آف ہیپینس، روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک ہیپینس وین ہی بریکس ہز فاسٹ، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ۔ دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے تھے۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئیں، مغرب کی 2 10 ہو گئیں، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ہے، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں۔ ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے۔ تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں۔ اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو، پہلے سے اسٹیمنا بلڈ ہوا ہوا ہے، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے۔